اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک شان طریق عظمت حقیقت حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسان عظیم فرمایا وہی تو احسان اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں روزے دار کے اوپر کرتا ہے، یعنی کہ اپنے قرب کے لیے روزہ رکھواتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر اللہ کا احسان ہی تو قرب الہی ہے، جسے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے وہی تو اللہ والا ہو جاتا ہے۔ شان عظمت رمضان کے حقیقت ہی تو اللہ کا قرب ہے، عبادت بھی اللہ کا قرب ہے، ذکر بھی اللہ کا قرب ہے، فضل بھی اللہ کا قرب ہے، رحمت بھی اللہ کا قرب ہے، بخشش بھی اللہ کا قرب ہے، احساس بھی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں میں جو فضیلتیں بادشاہی تعریف عظمت اظہار حق رکھے ہوئے ہیں وہ جاننا مسلمان کے لیے لازم ہے، تاکہ روزے کی عظمت سے مسلمان واقف ہو سکے۔ جو مسلمان روزے کی عظمت بادشاہی اور روزے کی فضیلت اور روزے کے تقوی سے واقف ہوتا ہے وہی تو ایمان میں سلامتی اور شان عظمت نور بادشاہی والا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے نور کی طرف بلانے کا سب سے بڑا اعلان ہے، حقیقت حق گواہی شان عظمت اظہار محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر انسان نے دیکھنی ہے تو روزے کی حالت میں اللہ کے قرب کو حاصل کرے۔ جب اللہ کے قرب کو روزے کی حالت میں حاصل کرے گا تو اللہ کی محبت کا اظہار وہ جان جائے گا کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ ہی پاسدار حیا ہے، روزہ ہی پاسدار زبان ہے، روزہ ہی پاسدار نگاہ ہے، روزہ ہی پاسدار سلامتی شان بقا ہے، روزہ ہی نور وجدان بقا ہے، اور روزہ ہی حقیقت حق ہے، اور روزہ ہی تعریف عظمت قرب شان پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت تعریف بادشاہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے لیے مومن مسلمان کے لیے روزہ لازم ہے۔ روزہ ہی سلامتی طہارت شان پاکی صدا ہے، اور روزہ ہی محبت اظہار سے قربانی بقا ہے، اور روزہ ہی روح تقویت شان صدا ہے۔ روزے دار کے لیے روزے کی فضیلت کو جاننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو روزے دار روزے کی فضیلت سے واقف ہوگا اسے اپنے روزے پر فخر ہوگا۔ فخر خدا ہی تو صبر خدا ہے، اور صبر کرنے والا ہی جو اللہ پہ فخر کرتا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی روزے کی جزا ہے، وہ جزا ہی تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن کے لیے روزہ ایک ڈال کی مانند رکھا ہوا ہے، یعنی کہ مسلمان جان لے کہ روزہ ایک ڈال ہے، اور ڈال انسان کو ہر شر سے بچا کے رکھتی ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان ہر برائی سے بچتا ہے، ہر شر سے بچتا ہے، ہر برے خیال سے بچتا ہے، بری زبان سے بچتا ہے، برے قول قرارت سے بچتا ہے، بری نگاہ سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ بچنا اور بچانا ہی شان عظمت روزہ ہے، اور روزے دار پر لازم ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہر برائی سے کنارہ کر لے، اور قرب الہی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ روزہ ہی تو پاکی طہارت قلب و جسم و جان، سلامتی شان عظمت ظاہر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مومن
حفاظت کرے گا، روزے کی پاسداری کرے گا اور روزے کی سلامتی کی دعا کرے گا اور روزے کو ضائع ہونے سے بچائے گا اور روزے کی حفاظت کرے گا۔ جو مومن مسلمان روزے کی عظمت سے واقف ہوگا وہی تو جانتا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے ہم کس کس مرضوں سے نجات پاتے ہیں، روزہ کن کن برائیوں سے بچاتا ہے۔ اور روزہ کیا بندے پر اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار فرماتا ہے، شان عظمت بادشاہی حقیقت تعریف حق ہے، اللہ کی تعریف ہی روزہ ہے اور روزے دار ہی تو اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کی شان عظمت بادشاہی ہی تو پاکی ہے، روزہ انسان مومن کو پاکی عطا فرماتا ہے، اور جو مومن پاک ہو جاتا ہے وہی مومن سلامتی والا ہے، وہی تقوی والا ہے، وہی پرہیزگاری والا ہے، وہی حسن اخلاق والا ہے، وہی قربانی والا ہے، وہی نیک نیت کرتا ہے، وہی اچھے گمانوں والا ہے، وہی صاف نگاہوں والا ہے، وہی طہارت والا ہے اور وہی قرب خدا کریم والا ہے، اور اللہ اس پر ہی اپنی رحمت فرماتا ہے جو قلب اور نیت کا پاک ہو جاتا ہے، نگاہ کا پاک ہو جاتا ہے، زبان کا پاک ہو جاتا ہے، جسم و جان کا پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ اصل میں مومن کے لیے پاکی کی دلیل ہے، سلامتی کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے، قرب کی دلیل ہے، وفا کی دلیل ہے، صبر کی دلیل ہے، درگزر کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، ہمدردی کی دلیل ہے، احساس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں انسان پر جتنا کرم فرمایا ہے وہ کسی اور حالت میں کرم نہیں فرمایا۔ شان عظمت رمضان ہی تو شان تعریف بخشش رحمان ہے۔ جو رمضان کے مہینے سے واقف ہوتا ہے وہی تو بخشش کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور بخشش ہی اللہ نے ماہ رمضان کے ماہ میں روزے کی حالت میں رکھی ہوئی ہے۔ وہی لوگ بخشے جائیں گے جو روزے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوں گے۔ شان عظمت بادشاہی ماہ رمضان کی روزے کی حالت میں ہے اور روزہ ہی اللہ کی رضا ہے۔ ماہ رمضان میں وہ محبت اثار فرخندہ اطاعت ہے، لفظ سے امیر میں رکھت اجتناب ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کے ہاں امتحان بو پیا شدت احساس پسندیدہ اے روزے حشر اندازے پیا آیا، طلب گیری کچھ یوں ہی ظاہر ہے، اور رمضان الکریم محبت اساق کا سر چشمہ ہدایت ہے۔ شکم تمنا سے رو بے باک ہو نظرانہ عاجز ہے، شکم برخاست اتمام اجرات سے رو تندرست تمانا ہے، خاصیت الخاص انسیت میں بالانتہا یکساں عافیت ہے، تعریف اللہ رب العزت کی ہے اور وہی تعریف والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو بھوک اور پیاس سے، محبت احساس سے، قرب ذکر عبادت معرفت سے، عطائے حق سے نوازتا ہے، وہی تو بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے۔ اور کچھ یہی تعریف ہے بندے کی جو ہے حیات کاملہ کا، حالت روزہ تمام تقوی پرہیزگاری خواہش نفس تمنا تمام تمام برخاست العمل رکھے تو وہی بشر یعنی کہ وہی مومن اللہ رب العزت کے روبرو بزرگی برتری کے لائق ہے، یعنی وہی تعریف نمود نمایاں دکھائی دے جو اللہ رب العزت کے عالم اہتمام میں، یعنی گواہی حالت روزہ، برے مناظر، بد خیالات، گمان سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ہمت احساس کمی رکھتے ہوئے تمام مناظر، تمام خواہشات جتلا دے، آئین قریب دعا دے۔ اللہ رب العزت کی تمام گناہگاروں، بدکاروں، سیاکاروں، زناکاروں، خیانتداروں کو رکھتے ہوئے بھی
محبت محبوب کو میں جتلا دے، یعنی کہ اللہ کی محبت کے لیے تمام برائیاں، تمام بدکاریاں، تمام برے خیالاتوں کو چھوڑ کر اللہ کا بندے کے دل میں نور پیدا ہو جائے۔ حکم ربی یہ صادر نہیں فرماتا، حوصلہ بلند و اہتمام فرماتا ہے، اے کاش تمام عبرتناک مرومی پابند سلاسل عبرت کے گرویدہ ہو جائے اور توبہ استغفار پر گامزن ہو جائیں۔ وقت لازم حکم تمام روزہ میں یہی حکم ہے کہ تمام دیکھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی تعریف اے نمودار حیات سے ہو، بعد عشق میں توانائی سے مستفید ہونے کی بجائے بھوک افلاس سہتے ہوئے تعریف تکذب جذبے جنبش لب سے کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی پاکی بیان ہو، اور پاکی بیان کرنا ہی پاک لوگوں کا کام ہے۔ روزہ پاکی طہارت جسم و جان ہے اور تقوی پرہیزگاری کی شان ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے وہی تو روزے کی حالت میں قرب الہی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے روزائی فضیلت شان عظمت اظہار خیال حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں جو انسان پر خیالات اظہار انعام فرمایا ہے، انسان کو ان انعاموں کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں انسان کو کن کن انعامات کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان مومن کو معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان مومن پر کیا کیا انعام کیے ہیں، ان انعاموں کی تعریف عظمت بادشاہی سے جب مومن واقف ہوگا تو روزے کی پاسداری کا وہ حق ادا کرے گا۔ پاسدار ایمان ہونا بھی لازم ہے، پاسدار جسم و جان ہونا بھی لازم ہے، پاسدار نماز ہونا بھی لازم ہے، پاسدار نیکی ہونا بھی لازم ہے، یعنی کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے اور روزے کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے۔ جن لوگوں ایمان والوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے کی پاسداری کی، یعنی کہ جن جن کاموں سے روزہ بچاتا ہے ان کاموں سے بچتا رہا تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، اور شرف عزت بادشاہی کا وہ روزے دار حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں روزے کا حقی تو شان عظمت محبت اظہار خدا ذوالجلالی ہے۔ اللہ روزے دار کو اپنا قرب عطا فرما کر اپنی عظمت نور بادشاہی سے اثار محبت پناہ میں رکھتا ہے۔ اللہ روزے دار کی حفاظت فرماتا ہے، جو روزے دار روزے کی حفاظت فرماتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ شان عظمت اظہار پروردگار ہی تو ایمان سلامتی شان مومن ہے، اور جس مومن کو اللہ ایمان میں سلامتی عطا فرماتا ہے اسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جنبش لب سے کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی پاکی بیان ہو، خوبصورت خوب سیرت بزرگ برتر ٹھہرائے۔ تعریف کے لائق وہی لوگ جو حالت بھوک میں بھی شکر استقامت ادا کریں۔ ایمان استقامت کی پاسداری ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت حکمت میں عمل قیام پسندیدہ عمل ہے۔ قیام یعنی کہ رات کا قیام اللہ کی پسندیدہ کا عمل ہے، جو رات کی عبادت کو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش دعائیں کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کے آگے گر گڑا کر یعنی کہ مانتے ہیں۔ یہی تو شان عظمت لیلۃ القدر یعنی کہ قدر کی رات کی بھی شان یہی ہے کہ اللہ سے مانگو، اور اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، اللہ ہی کرم والا ہے، اللہ ہی فضل والا ہے، اللہ ہی بخشش والا ہے، اللہ ہی انعام والا ہے، اور جس کو اللہ اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا ہے وہی تو روزے کا پاسدار ہو جاتا ہے، اسے ہی تو روزے کی تعریف حق سے تعریف سزائے بادشاہی کی عظمت کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔
یہی اطوار عمل بیان رمضان الکریم ہے، یعنی ٹھہراؤ پر ثابت قدم انسان مومن حکمت اعلیٰ کے ضرب قیام عبادت میں قیام امانت سرکردہ ہے، نزول علم سے ممول عمل ضرب امامت ہے، روحانی نقطہ اعتبار سے رمضان الکریم معلم علم عمل مستفید ہے، اور جسمانی نقطہ نگاہ سے آقا الہم جسم جگہ میدہ قلب گردے خون میں تبدیلیاں نمودار مرکب طوالت عمل ہے، جو تمام نقطہ اعتبار سے دینی دنیاوی ممکنات سے دار البیان ہے، محبتی تمام دیے ہوئے حالت روزے میں وقت سحری اللہ رب العزت کے قرب رحمت کے سائے تلے ہم سحری طوالت سے توانا ہوتے ہیں، لقمہ یابی ہے شکر گزار ہوتے ہیں، شک میں ارحم میں مبعوث کرتے ہیں، اور شہری سے لے کر افطار تک محسوسات عمل بھوک پیاس تمام نفسانی خواہشات سے خود کو روکتے ہوئے اور روکے رکھتے ہیں، صرف اور صرف بازار احکام اللہ رب العزت اور باطن میں محبت اللہ رب العزت سے روح شناس ہوتے ہیں، قرب رحمت اللہ رب العزت کی خاطر باطن محسوس کرتے ہیں، اور حالت بھوک پیاس میں شدت محسوس کرتے ہوئے بھی شکر خداوندی میں سرخم کرتے ہیں، اور اگر علم ہو جائے ہمیں حالت روزے سے کون سی اور کس قسم کی صحت تندرستی انعامات اکرام ہمیں مہیا ہوتے ہیں، تو ہم دعا گو ہی رہیں گے کہ سالہ سال حالت روزے میں ہی رہے۔ البتہ رمضان الکریم میں روزے کی برکت فضیلت عامی تو آج سے زیادہ ہے، جو اللہ رب العزت کے ماہ مبارک ہے، حالت روزے میں جسم کی صحت تندرستی فقط العمل ہے، منفی مضر صحت مرکبات سے ناآشنا ہے، اور جیسے ہی کے وقت لقمہ شباب دائم قائم شکم ارحم میں مبعوث ہوتے ہیں، اب اس غذا سے بے باک تندرست توانا تمام اوزر صحت سے پاک خون کی نشو و نما ہوتی ہے، اور یہ خون اس قدر طاقتور ہوتا ہے جس کی رونمائی ہمارے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، اور یہ خون اثر اور مہک اصحاب لیے جب قلب میں داخل ہوتا ہے تو قلب کی ظاہری رونمائی عیاں ہوتی ہے، اور قلب سکون اطمینان پاتا ہے، اور پھر جب یہ خون دوا کی طرح رواں دوا ہوتا ہے تو آنکھوں کو اللہ نور السماوات والارض کے نور کی روشنی اور دماغ کی باریک شریانوں کو راحت تقسیم بخشتا ہے۔ یہ بخشش اظہار انعام حق ہی تو ہے روزے دار کے لیے، اور روزے دار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ راحت قلب و جسم و جان ہی تو ایمان سلامتی شان تعریف حق ہے۔ اس خون میں حرارت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور نہ ہی چراغ اعداد کی ملاوٹ بظہور رکن معطر تر و تازہ خون کی جاذبیت عیاں ہوتی ہے، اور جس کے اندرونی حصے اس پاکیزہ خون سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ اس کے برعکس تمام دن کھانے پینے سے خون میں حد درجہ ملاوٹ رونما ہوتی ہے، جس سے بعض اوقات خون میں حدت بڑھ جانے کی بدولت خون میں حرارت کبھی زیادہ کبھی کم، اور قلب سے خون زیادہ مقدار میں ذہن میں بھی پیوست ہوتا ہے، تو کہیں چربہ ملاوٹ کے بعد دل کی بیماریوں رونما ہوتی ہیں، تو کئی خون کے گاڑے ہونے کی بنا پر جگر پرخندہ ہونے کی بجائے گاڑے خون کی بنا پر لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اس عظمت حکمت حق سے جو واقف ہوگا وہ جان جائے گا کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا بندے پر ظاہری کیا کرم ہوتا ہے، اس کے دل کو کیسے وہ اطمینان عطا فرماتا ہے، اور بہت سی خونی بیماریوں سے انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے، قلبی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے،
اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہی تو اصل میں فضیلت آتشان نجات ہے۔ جو مومن چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے نجات پانا، یعنی کہ برائی سے نجات پانا، برے قول اقرار سے نجات پانا، بیماری سے نجات پانا، بری صحبت سے نجات پانا، بری نگاہ بد زبان سے نجات پانا، شر سے نجات پانا، نفس سے نجات پانا، نفس کی خواہشات سے نجات پانا، نفسی برائی اور برے خیالوں سے نجات پانا۔ اسے چاہیے کہ ماہ رمضان میں روزے کا پاسدار ہو جائے، روزہ رکھ کے اپنی شکم کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عبادت کے لیے تیار رکھے، یعنی کہ اتنا ہی کھائے جتنا کھا کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ ماہ رمضان عبادت کا ماہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی کہ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، وہی شان عظمت اظہار مومن ہے، یعنی کہ مومن کی تعریف ہی تو عبادت ہے، پارسائی ہے، پاکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ولایت ہے، پاسدار ایمان، ایک ذکر سلامتی شان بقا ہے۔ محمد طریق والا ہی تو وہی ہے جو بیدار قلب نور ہوتا ہے۔ مومن طریق والا ہی تو وہی ہے جو بیدار قلب ایمان نور ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ماہ رمضان بیدار قلب نور کے لیے ہے، اور جن کے قلب بیدار ہو جاتے ہیں وہی سلامتی شان عظمت رمضان والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بیداری کے لیے بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اگر 11 ماہ کوئی انسان غافل بھی ہے تو اللہ کی حکمت عطائے انعام سے کرم فضل بشارت شان سے واقف ہونے کے لیے روزے دار ہو جائے، اور جب اللہ کی شان عظمت اظہار حق سے واقف ہونے کے لیے وہ اللہ کے رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو شان عظمت اظہار پاکی سے نوازا جائے گا، پرہیزگاری سے نوازا جائے گا، نیکیوں سے نوازا جائے گا، رحمت سے نوازا جائے گا، فضیلت سے نوازا جائے گا، برکت سے نوازا جائے گا، درجات سے نوازا جائے گا، عبادت اثار نور سلامتی شان عظمت پروردگار سے نوازا جائے گا۔ پناہ ہی تو اللہ کی چاہتا ہے مومن، اور چاہتی اللہ کی رحمت ہے، بخشش ہے، عطا ہے، نجات ہے، اور یہ ماہ رمضان ہی فضیلت شان پروردگار ہے۔ جس رب نے، جس مومن نے رب کی شان کو دیکھنا ہے وہ روزے کی حالت میں قیام اللیل کیا کرے، اور روزے کی حالت میں پرہیزگار رہا کرے، روزے کی حالت میں ذکر و ذکر کیا کرے، روزے کی حالت میں اللہ کے قرب میں رہا کرے، اور روزے کی حالت میں سلامتی میں رہا کرے، روزے کی حالت میں پرہیزگاری میں رہا کرے۔ یہ روزے رکھنا ہی شان عظمت اظہار ایمان سلامتی ہے، اور وہی مومن ہے جو ماہ رمضان کی عظمت سے واقف ہو اور قریب عظمت کا اظہار کرتے ہوا روزے دار ہو جائے، اور جو روزے دار ہو جائے اس کے لیے لازم ہے کہ روزے کا پاس رکھے، یعنی کہ روزے کی حفاظت کیا کرے۔ شان عظمت حق ہی تو حفاظت جسم و جان نگاہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت اوصاف اور محبت کام ظاہر بیان کرتے ہوئے حالت روزے میں مومن ان تمام تکلیف سے محفوظ رہتا ہے جو کہ انسانی جسم کی صحت، تازگی، تندرستی، جسم کی طوالت، پاکیزہ خون سے ہی نمودار ہے۔
راہ حق کے متلاشیوں کے لیے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا لازم العمل ہے، اور یہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ عمل اللہ رب العزت نے محبت بسوا فرماتے ہوئے آیا فرمایا کہ مومن رمضان الکریم میں کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے، اپنی مجدد اسباب کے دولت رمضان المبارک کا ہر لمحہ عبادت میں مصروف عمل جانا جاتا ہے کہ اے مومن رمضان المبارک میں نفسانی خواہشات سے مبرہ رہتا ہے، یعنی کم کھانے سے شکم تندرست توانا اور کم سونے سے روح بجانب عالم پرواز کی معنی نمودار رہتی ہے، جو اصحاب باکمال میں قرب الہی کے عین مترادف ہے، اور مومن ہلکے جسم کے ساتھ روح پر محبت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ شان عظمت ایمان روزہ حق سے کیا اللہ دیتا ہے، یعنی کہ مومن کو روزے کی عظمت سے اور روزے کی پاسداری سے اور روزے کی حفاظت سے اور روزہ رکھنے سے کیا کیا انعام دیتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے مومن کے لیے روزہ ہی تو سب سے بڑی ڈھال رکھا ہوا ہے برائی سے بچانے کے لیے۔ روزہ ایمان والوں کو برائی سے بچاتا ہے، اور بچانا ہی ایمان والوں کی شان عظمت تعریف حق ہے۔ اس نے پہاڑوں کو وزن دے کر زمین پر گاڑ رکھا ہے، اور اس کے برابر کم کھانے اور کم سونے والے مومن روزے دار قرب محبت سے سرشار عشق کی وادیوں میں بے قرار ان مضبوط پہاڑوں سے بلند استقامت رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے اور مسحور کن جسم لیے ہوئے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو محبت اعلیٰ عرفہ ہے۔ رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے روح تندرست توانا رہتی ہے، جسم کے خد و خال معطر توانائی دکھائی دیتے ہیں، وقت محبت وسعت کی بدولت روح محبت باکمال میں روبرو فرخندہ سرات پھر سے ہو جاتی ہے، اور جسم میں طالب حقیقت حق کا جلوہ ہوتا ہے۔ یہی تو اتباع حق ہے، یعنی جسم پر روح کا غلبہ ہونے کی وجہ سے جسم بھی روح کی خصوصیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ مقام اعلیٰ عرفہ ہے۔ رمضان الکریم کی برکتیں، محبتیں، نعمتیں، ازواجی عظمت، شفاعت، شفقتیں بے بہا نمودار ہوتی ہیں، جو قرب اجل معلیٰ ہے اور قریب مومن امامت عافیہ ہے۔ تلاتم غور و فکر تمام بسم بصیرت ارم قیام نذیر ہے۔ عالم علالت میں تمام خواہشات و گفتار شکم سے اجتناب ہے، اور عالم علالت میں خون حرارت حکت مستقیل رہتی ہے، کیونکہ شکم تندرست توانا ہی رہتا، بظاہر جسم اشکال کمزور ظاہر ہوتا ہے، اور باطن روح پر زور ہوتی ہے، اور بشر قرب مولا پر عین جاز میں نگاہ ہوتا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان مومن قرب الہی کا حقدار ہوتا ہے اور اللہ کے قرب والا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب پانا بندے کی شان عظمت تعریف صدا ہے، اور جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے وہی تو تعریف عظمت اظہار صدا والا ہو جاتا ہے۔ یہی شان عظمت روزہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن پر فرض کیے ہوئے ہیں۔ فرض معرفت حقیقت نور صدائے شرف عظمت تعریف حق ہے، اور جو نور سے واقف ہے وہی تو روزے دار ہوتے ہیں، اور وہ کبھی غافل نہیں ہوتا جو عظمت نور سے واقف ہوتا ہے۔ اور بشر مومن قرب مولا پر عین
جازم نگاہ ہوتا ہے اور عالم علایت میں لمحہ بھر غافل نہیں رہتا ہے، لمحہ بہ لمحہ ذکر پر نور میں مصروف عمل رہتا ہے، ذکر پر نور میں مصروف عمل رہتا ہے، خوف خدا حکمت هو الطبیعی پر نگاہ جمائے رہتا ہے۔ البتہ حالت علالت میں اس تمام خواہشات اور چنندہ نعمتوں سے اجتناب کرتا ہے، برعکس ماہ رمضان المبارک کے، چونکہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ رحمتوں کا نزول جاری ساری رہتا ہے، اور مومن حالت علالت کی سی شکل لیے ہوئے رحمتوں پر فرخندہ ہدایت رہتا ہے۔ شکم لاگت جسمانی خواہشات سے اجتماع ذہنی خیالات احساسات پر گرفت نہیں رہتی، کیونکہ خون میں عدت حرارت نہ ہونے کے برابر رہتی ہے، اور انسان بد فعلیوں، بد نگاہوں، بد سماعتوں سے مفعول رہتا ہے، جو قرب مولا کے عین مطابق ہے، اور خود میں سے ہی خودی کو محسوس کرتا ہے ایمان کی پختگی حرارت کو، جبکہ دودھ کی طرح خون کی حرارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ البتہ روح پرور روح کی معطر تازگی ظاہر دکھائی دیتی ہے، اور جس میں روح کی تازگی ظاہر دکھائی دیتی ہے، یہی تو روزے دار کی شان عظمت اظہار حق ہے کہ روزے دار کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور غور و فکر کرنے سے مبصر کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظمت باقی نور کیا ہے، یعنی کہ روزہ ہی تو اللہ کا نور ہے، اور وہی نور والا ہے جو روزے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت نگاہ جسم جان مال حق سے حقیقت حق عطا فرما دیتا ہے مومن کو، اور جب مومن کو حقیقت حق کا علم ہو جاتا ہے تو مومن روزے کی حالت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے واحد اسی رمضان الکریم میں تمام موذ و شیاطین کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اور انسان کی روح کو پرواز عطا فرمائی ہوئی ہے، روح کی بلندیوں کو طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ شیطان کے روبرو ظاہر فرما دیا کہ بشر مومن اپنی ہستی میں، اپنی خودی میں خود جانا اور خود پہچانا جائے وہ رضائے الہی کا پیکر بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہی روزے والے کے لیے روزے کا حق ہے۔ جو اللہ کی رضا روزہ رکھ کے پا لیتا ہے وہی تو روزے کی عظمت کا اظہار حق طریب صدا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ طریب بادشاہی نور ہدایت سلامتی حق ہی تو روزہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کو پا لیا وہی تو سلامتی صدائے طریب نور بادشاہی والا ہے، اور جس کو تعریف نور سے ملتی ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ رضا الہی کا پیکر بن جاتا ہے۔ تمام ذہنی فتوحات سے بالاتر عمل ایمان راہ ہدایت صراط المستقیم ایک ماہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرض دیا، اور جو اہل ایمان پر انعامات کبیر ہے تمام کے تمام اتباع محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان پر انعام کبیر رکھے ہوئے ہیں تمام کے تمام انعام اتباع محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہیں، اور یہ ساری اتباع اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول لیے ہوئے فرض کبیر ظاہر فرما دیا کہ ماہ رمضان باقی 11 مہینوں کے اوپر سردار ہیں، اور اس سرداری میں 4 چاند تمام سنتیں ظاہر کرنے سے عیا ہیں، یعنی اتباع رسول فرض کی برکت مقام کی فضیلت ظاہر کر دیتی،
مثلاً انصاری رات کے پچھلے پیر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے مناجات عبادت کرنا، پھر پورا دن نفسانی خواہشات سے اجتناب، فضول گفتگو سے پرہیز، جھوٹ غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ پرورش، بخل، لالچ اور ایسی جیسی تمام بیماریوں سے، موذی امراض سے علالت اجتناب، اور علم کے برعکس روح کی طاقت کے ذریعے اپنے اندر سخاوت، عفو، درگزر، تحمل، صبر، سچائی، ایمانداری، اخوت، بردباری، توکل اور ایسی اور اس جیسی اخلاقیات کو پروان چڑھانا اور رضائے الہی کا اصول ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کا یہی تو اصول ہے، اور جس نے یہ اصول اپنائے ہوں گے وہی تو اللہ کی رضا کا حقدار ہوگا، اور جس نے یہ اصول اپنائے ہوں گے وہی تو اللہ کی رضا کا حقدار ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں چونکہ روح اس مقام پر طاقتور ہوتی ہے اور نفس کو مغلوب کر لیتی ہے، نتیجتاً قلب سراپائی نور بن جاتا ہے جس کا عکس نفس پر پڑتا ہے۔ قلب ایک رخ نفس کی طرف ہوتا ہے اور ایک رخ روح کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ قلب کی طرف اور دوسرا رخ طبیعت کی طرف۔ جب تک قلب بالکل روشن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مکمل طور پر روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پالسی دوزخ پر ہوتی ہے، ایک روح کی طرف اور دوسرا نفس کی طرف، مگر جب وہ سراپائی نور بن جاتا ہے تو اس وقت اس کی پوری توجہ روح کی طرف ہو جاتی ہے اور روحانی امداد سے اس کا اشراق نور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً قلب کی کشش روح کی طرف ہو جاتی ہے، اسی قدر نفس کی کشش بھی قلب کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور اس کشش کی بدل قلب کی توجہ اس کا وہ رخ نورانی بن جاتا ہے جو قلب کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے نورانی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت نفس کو سکون اطمینان ہوتا ہے، یعنی کہ مومن سکون اطمینان میں ہی تو غالب نفس ہے، اور جس کا نفس سکون اطمینان حاصل کر لیتا ہے وہی تو نفس نور کو جانتا ہے۔ اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا تو اپنے رب کی طرف واپس چل، اسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ قلب کے قریبی روح کی نورانیت کو جاننے کے لیے قلب کے قریبی روح کے نورانیت ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے صدف کا ایک رخ موتی کی طرف چمک سے روشن ہو جائے، مگر اس رخ کی وجہ سے جو طبیعت کے قریب ہے نفس پر کچھ نہ کچھ تاریکی چھائی رہتی ہے، جس طرح اس صدف کی ظاہری سطح پر اس کی اندرونی چمک کے برخلاف کچھ کدورت باقی رہتی ہے۔ جب نفس کا کوئی رخ نورانی ہوتا ہے تو وہ اخلاق کو بہتر بنانے اور صفات کو تبلیغ کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہتا ہے، یعنی ایمان سلامتی ہی شان اخلاق ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ روزہ انسان مومن کو اخلاق کے حسنہ کا درس دیتا ہے، اور جو روزے کی حالت میں اخلاق والا نہ ہو اس نے صرف روزے میں بھوک اور پیاس کو ہی دیکھا، انعام کرم فضل ربی کو نہ دیکھ پایا۔ یہی تو حفاظت جسم جان ہے کہ جس مومن نے اخلاق کو اپنا لیا وہی عظمت پاسائی والا ہے۔ اور صفات یعنی کہ اللہ کے ذکر سے اپنی خصلتوں کو بدلنا، اور اخلاق اپنا کر اللہ کے ذکر سے اپنی خصلتوں کو جو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہی تو مومن ایمان والا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل اس وقت اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور روحانی درجات کی ترقی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کے مانند ہو جاتا ہے، جس طرح عرش اس
اس عالم خلق حکمت کا قلب ہے. جس طرح عرش اس عالم خلق حکمت کا قلب ہے، اسی طرح قلب عالم امر قدرت کا عرش ہے. جیسا کہ سید ابن عبداللہ فرماتے ہیں مومن کا قلب عرش کے مانند ہے اور سینہ کرسی کی مانند. حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے زمین آسمان مجھے اپنے اندر نہیں سما سکتے، لیکن مومن بندے کے دل میں میری گنجائش ہے. جب قلب ذکر ذات کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب روح نفس اور قلب کو اپنے تابع کر لیتی ہے، اور پھر قرب الہی کے ذکر سے مومن کا دل نور سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سے قلب روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اعلیٰ اخلاق اصاب صفات رواں نہروں کی صورت میں بہنے لگتے ہیں اور خدائی اخلاق میں راسخ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اللہ کے صفاتی نام کے فیوز و برکات سے مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ صفات اعلیٰ اور اخلاق حسنہ ہے جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی اور قرب میں لے جاتے ہیں. اس طرح نفسانی خواہشات پر سرخم تمام سنت مبارکہ سے آیا ہے. گویا محبت محراب منبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کی مانند سی حیات اسی ماہ مقدس میں گہرانے سے ہم محبت رفیع کے ہمدن کے عین قرب رحمت کے عام پذیر رہتے ہیں، جو کہ اعلیٰ افضل مقام ہے. پھر اسی حیات طیبہ پر ثابت قدم رہتے ہوئے اسی ماہ رمضان کی تعظیم مقدس اوراق پڑھے جائیں تو ظاہر انوار پر انوار کی تجلی عافیہ ہے کہ ماہ مقدس کی ایک رات ایسی بھی ہے کہ مومن اس رات کو حاصل کرتے ہوئے ولی کامل کفیت میں شامل ہو سکتا ہے، جس کا شمار اللہ رب العزت کے دوستوں میں سے ہے. فقط مومن اپنے آپ کو معطر پاکیزہ محبت برے انداز میں پیش کرے. یوں ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ مقام اللہ کبیر کے یہاں مترادف ہے. جس طرح ایک آغاز قرآن کی قرآن عظیم عزت فرماتا ہے، اسی مقام کو حاصل کرتے ہوئے ماہ رمضان مقدس کے 30 روزے اس مومن کی تعظیم فرماتے ہیں جو مومن ماہ رمضان کے روزوں کی حفاظت فرماتا ہے اور گواہی دیں گے. اسی طرح جس طرح حافظ قرآن کی گواہی خود قرآن دے گا. اور پھر روزے کے بارے میں بھی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے جس کا اجر میں دوں گا. اللہ نے روزے کو اپنے لیے کہا ہے اور اجر بھی اللہ نے اپنا ہی کہا ہے. اب جس طرح سے اس کی شان عظمت ہے، اسی طرح وہ اپنی شان کے مطابق، یعنی کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہی روزے دار کو روزے کا اجر عطا فرمائے گا. یہی عطا حق، نور حق، سلامتی حق، رحمت حق، وضیعت حق، درجات حق، عظمت حق، اظہار حق، انعام حق، بخشش حق، قرب حق، نور حق، سلامتی حق، عاجزی حق. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں مسلمان مومن کو پاکی نور سلامتی حق سے نوازا ہوتا ہے. حافظ قرآن کی گواہی اور روزے کی گواہی میں فرق یہ بھی ہے کہ حافظ قرآن شکم و تندرست توانا لیے ہوئے حافظ قرآن کا مقام پاتا ہے، برعکس روزے دار جو حیات طیبہ کی سی زندگی گزارنے سے یعنی شکم لاغر روح پرور ہے بشر مقام اعلیٰ پاتا ہے. یوں جیت
رمضان المبارک کے روزے دار کی ہوئی بھوک و پیاس شکم لاغر لیے ہوئے روح کو تسکین طاقت مہیا ہوتی ہے، اور گواہی روزے دار کی پہلے حافظ قرآن کی بار میں گواہی تقویٰ پختگی روح کی طاقت اور تندرستی رمضان المبارک سے آیا ہے، یعنی کہ مومن کے لیے رمضان المبارک اصل میں شفاعت ہے، شفا ہے، عطا ہے، بخشش ہے، رضا ہے اللہ کی۔ اللہ مومن کو روزے کی حالت میں تقویت عطا فرماتا ہے، پاکی عطا فرماتا ہے، روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے، فضیلت عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے، روح کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت حق شان حقی تو بھوک و پیاس میں رہنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے شان عظمت اظہار تقوی پرہیزگاری حق سے حسن اخلاق حق سے حقیقت حق تک رسائی پا لیتا ہے، وہی تو اللہ کا بندہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ بخشش اظہار انعام ہی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہی انعام رمضان المبارک کے ماہ رمضان میں روزوں کی بدولت اللہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ مومن کو جو روزے رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو جو انعام عطا فرماتا ہے، وہ انعام ہی تو فضیلت شان سدائے بادشاہی ہے۔ یہ شان حق ہی تو شان سلامتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو معاف کر دینا اور بندے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر لیا وہی تو فضیلت بخشش شان سدائے تعریف والا ہے، اور تعریف والے نے ہی تو اللہ نے ہی تو مومن کو روزے کی حالت میں قرب حق سے نواز کے مومن کو بھی تعریف عظمت شان حق عطا فرما دیا۔ بادشاہی تعریف سدائی تو روزہ سلامتی دلیل ایمان حق ہے، قرآن حدیث سے آیا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں تو بالکل واضح فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا اشرا رحمت خداوندی ہے، دوسرا اشرا مغفرت ہے، اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا سینہ با سینہ علم سے مستفید ہے، با فضل خدائے علم عجم تعریف اعتماد قول بندہ پرور علم کسی کی میراث نہیں سوائے رسول اللہ کے، تمام معلوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ طریق البیاں ہوا رمضان الکریم، اندازہ محبت میں جز محبت اصول لیے ہوئے محبت بیان پیش قائمہ ہے، اور ماہ رمضان اسی محبت کے تسلسل کا ایک باب ہے۔ لفظ روزے کے چند اظہار تعریف انعام، یعنی کہ جو روزے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے نور والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نور کو پا لیتے ہیں وہی تو رب کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ مومن کو روزے کی حالت میں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ قرب اظہار قریب شان مومن ہی تو روزہ دار ہے، اور جس شان سے روزے کی فضیلت شان حق بیان ہوئی ہے وہی تعریف مومن ہے۔ مومن ہی تعریف روزہ ہے، اور مومن ہی تعریف دوستی ہے، اور مومن ہی تعریف نور ہے، اور مومن ہی تعریف عبادت ہے، اور مومن ہی تعریف سلامتی ہے، اور مومن ہی تعریف بخشش ہے، اور مومن ہی تعریف صدا ہے۔ سلامتی شان توحید وحدت وجود حق ہی تو نور حق ہے۔